الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آقا دو جہاں مالک کون و مکان حاضر و ناظر غیب داں شاف روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم مشکلات کو دور فرماتا ہے. اس عنوان کو ہم ان کے گھر سے اور ان کی کتاب سے ذکر کر رہے ہیں جو 60, 70 اور 80 سال پہلے تو یہی عقیدہ رکھتے تھے. بدقسمتی سے آج ان کے ہاں درود و سلام پڑھنا شرک بھی ہو گیا ہے، بدعت بھی ہو گیا ہے اور حرام بھی ہو گیا. اور مسلمانوں کا یہ 1400 سال سے عقیدہ ہے صحابہ سے لے کر اب تک کہ پورے جہاں کا ذرا ذرا مصطفیٰ کے سامنے. 60, 70 سال پہلے ان کے اپنے گھر میں یہی عقیدہ چلتا تھا. اور یہ کوئی چھپی بات نہیں. میں پچھلا جمعہ بھی تبلیغی نصاب، مصنف کا نام ہے شیخ الحدیث محمد زکریہ، میں نے پچھلا جمعہ بھی اسی موضوع پہ آپ سب کے سامنے اور آج کا جمعہ بھی اسی موضوع پر ہے. مصنف ہیں کتاب کے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ. کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب. کتاب کا نام ہے تبلیغی. کتاب کا صفحہ ہے 816 ہے. ایک حدیث کو نقل کیا ہے مولانا شیخ الحدیث محمد زکریہ. تبلیغی نصاب کتاب کا مصنف لکھتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت. ایک مرتبہ آقا دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے اور پھر فرمایا میرے غلاموں، میں نے آج رات بڑا عجیب منظر دیکھا ہے کہ میرا ایک امتی ہے وہ پل صراط پہ جا کے پھنس گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ
جنت کو جو راستہ جاتا ہے وہ پل صراط سے گزر کے ہی جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ جنت کو، کوئی کہے میں پل صراط کے علاوہ جاؤں گا، یہ ناممکن بات ہے۔ اور بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو۔ فرمایا میں نے دیکھا میرا ایک امتی وہاں پھنس گیا ہے، کبھی گھسٹ کے چلتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کسی چیز سے اٹک جاتا ہے، کبھی کسی چیز سے، یعنی پھنسا ہوا ہے، مشکل میں، اور اس پل کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب یہ تو اسی کو پتا ہے نا جو گزر رہا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ اتنے میں میری ذات پہ درود پڑھنا۔ اس شخص کو پہنچا، اس کو کھڑا کیا، پل صراط گزار کے جنت کو جانے دی۔ آپ اندازہ لگائیں آج کیوں دو نمبریاں ہیں۔ اپنے گھر کی گواہی تو بندہ کم از کم مان لینا۔ میں ہر وقت پچھلے جمعے پہ میں نے خصوصاً یہ جملے بولے کہ اسلام کے خلاف کفار کے جو فتنے ہیں وہی اسلام کو کافی ہیں۔ کم از کم اسلام کا نام لینے والے آپس میں فتنوں کو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ یار نہ مان تو ہمارے گھر کی گواہی نہ مان، کم از کم اپنے گھر کی باتیں تو مان لینا کم از کم۔ اب اسے اگلی روایت ذرا غور کیجئے گا، صفحہ 817 پہ لکھتا ہے کون؟ مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا، تبلیغی نصاب کے مصنف۔ اچھا یہ دوسرا جمعہ چل رہا ہے، میں نے کوئی ایسا ویسا جملہ اس بندے کے بارے میں بولا؟ یار اگر بندہ جو 80 سال پہلے تمہارے گھر میں عقیدہ تھا اس کو اگر تمہارے گھر سے بیان کرے تم کو جو سختی بڑی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بندہ جہنم سے نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں جو حق ہے اس کی طرف آؤ، ہماری کتب میں کوئی خطا ہے اس کو چھوڑ دو، ہمارے لوگوں میں کوئی خطا ہے ہم اس کے پیچھے، جو بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے بھلے وہ ہمارا کوئی بھی کہے اس کو دیوار پہ مارو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، اس کی ہمیں جی فلاں بابے نے جناب کہا میرے مزار پہ سجدہ کرو، ہم نے کہا بخاری کہتی ہے جو کہے میرے مزار پہ سجدہ کرو اس پہ بھی، اور جو سجدہ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ ہم کیوں کسی کو مانے جو حدیث کے ٹکرا رہا ہے؟ ہم نے تو کبھی ضد نہیں کی جو ہمارے بابوں کو جناب وہ ہمارے ہیں ہی نہیں، جو سجدہ کرتے ہیں وہ شیطان کے پجاری ہیں۔ اہل سنت تک کتنا عظیم مسلک ہے کہ رسول پاک کی سیرت پہ چلنے والے، رسول پاک کے طریقہ مقدسہ پہ، اب جو جا کے دربار پہ سجدہ کرتا ہے وہ سرکار کے طریقے پہ نہیں، وہ گمراہ ہے۔ او جی فلاں جگہ جاؤ اور وہاں طواف کرو اور مشکل حل ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو ایک پتا ہے، حدیث قرآن کی روشنی میں پورے جہاں میں طواف صرف ایک جگہ ہی ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہے مکہ المکرمہ میں، اس کا نام ہے کعبہ مشرفہ۔ کعبے کے علاوہ جہاں کوئی طواف کرے گا رب کی لعنت ہی اترے گی۔ ہمیں تو یہ پتا ہے۔ اب میں نے تو جھگڑا نہیں کیا کہ میرے اپنے کر رہے ہیں چلو میں کوئی توڑ موڑ کے ان کی کوئی سفارش پیش کروں۔ میں اس مضمون پہ کئی بار آپ کو احادیث پیش کر چکا ہوں۔ تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، بھلے میں کر رہا ہوں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، بھلے کوئی کر رہا ہے۔ تو تمہارے گھر سے کتاب ہے، تم کہتے ہو انہیں جب زہری حیات میں تھے، یہ تمہارا نظریہ ہے، دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، یہ تمہارا نظریہ ہے آج کا۔ 60 70 80 یعنی 60 سے 100 سال کے درمیان جو تمہارے بزرگوں کے ہاں عقیدہ تھا میں وہ پڑھنے لگا ہوں تبلیغی نصاب سے، صفحہ 817 سے ذرا غور کیجئے گا، جملے کتنے پیارے لکھے اس بندے نے، بڑی پیاری بات ہے۔ ابو سلیمان محمد بن حسین حرانی محمد بن حسین حرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک شخص تھا،
جن کا نام فضل تھا، بہت کثرت سے نماز بھی پڑھتے تھے، روزے کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور ان کا شعبہ تھا حدیث کو لکھنا۔ ان کا شعبہ تھا، ہر بندے کا ایک شعبہ ہے نا، ہم میں سے بھی ہر بندے کا ایک شعبہ ہے۔ ان کا شعبہ کیا تھا؟ لیکن جہاں بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا نا، وہ درود نہیں لکھتا تھا۔ نام لکھ لیتا، درود۔ اکثر مصنفین یہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اتنی بار تو نام آتا ہے، کون بار بار درود لکھے؟ تو اس کا یہی حال تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ جملے بھی سنیں مولانا زکریا کے تبلیغی نصاب سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوے فضل، اوے جب تو میرا نام لکھتا ہے یا لیتا ہے، بتا تو درود کیوں نہیں لکھتا؟ اگر دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تو پورے جہاں کی خبر کہاں سے آئی ہے؟ تمہارے گھر کی کتاب ہے۔ یہ اس وقت میں فتویٰ دیا تم نے جب ظاہری طور پہ آپ تشریف فرما، آپ پردہ فرما گئے۔ اس کے کئی سو سال بعد میں ایک محدث حدیثیں لکھتا ہے، اور حدیث کے ساتھ آپ کا نام مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے تو اس بندے کی کتابت کا پتہ کیسے چلا ہے؟ میرا نام تو لکھتا ہے، درود نہیں لکھتا۔ فرمایا ہوئے فضل، تو میرا نام لکھتا ہے جب حدیث آخر میں کوئی بھی حدیث ہوتی ہے، خصوصاً حدیث مرفوع، آخری راوی کیا کہتا ہے؟ رسول پاک سے میں نے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہوتا ہے حدیث مرفوع۔ اور کیا ہے؟ سند حضور کی ذات تک جا پہنچا، یہ حدیث مرفوع ہے۔ اور سند کی دنیا میں سب سے قوی ترین حدیث یہی ہوتی ہے کہ آخری راوی کہے میں نے خود سنا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انقطاع رہا ہی نہیں ہے، پہلے سے آخر تک گواہی دے رہے ہیں، ایسے ہی فرمایا گیا۔ فرمایا جب تو میرا نام مبارک حدیث میں لکھتا ہے تو درود کیوں نہیں لکھتا؟ درود کیوں نہیں لکھتا؟ اور جب لیتا ہے تو پڑھتا کیوں نہیں؟ وہ بندہ کہنے لگا، اس کے بعد میں نے جہاں بھی سرکار کا نام لکھنا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ، کہتے کچھ دنوں بعد پھر سرکار علیہ السلام نے کرم فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب جو تو لکھ رہا ہے وہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ فرمایا جب بھی میرا نام لیا کر، لکھا کر، ساتھ کہا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی بات اسی صفحہ پہ تبلیغی نصاب سے صفحہ 817 پہ اسی ابو سلیمان حرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خود اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ابھی تو کسی کا کیا، اب اپنا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اوے ابو سلیمان، اوے ابو سلیمان، جب تو حدیث میں میرا نام لیتا ہے اور اس پہ تو درود پڑھتا ہے، اب جملے بھی سنیں، اس پہ تو درود، بتا تو سلام کیوں نہیں پڑھتا؟ فرمایا تو صرف درود میری ذات پہ بھیجتا ہے، سلام کیوں نہیں پڑھتا، سلام کیوں نہیں لکھتا؟ جملے ہیں، وسلم کیوں نہیں کہتا؟ اگر پیچھے اللہم صلی ہے تو پھر وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ تو صلی اور صلی کے اعتبار سے سلم یا سلم آئے گا۔ تو جو ذات پورے جہاں میں اتنی باریکی کو بھی جانتی ہے کہ یہ درود پڑھتا ہے، حدیث لکھنے کے بعد درود لکھتا ہے میری ذات پہ سلام، فرمایا قرآن میں تو آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ تو درود پڑھتا ہے، سلام کیوں نہیں پڑھتا؟
یار ناظر کا اور کیا معنی لیتے ہیں مسلمان؟ یہی معنی لیتے ہیں. ہمارے نزدیک حاضر و ناظر کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور ہر وقت ہر جگہ کھڑے ہیں، یہ کسی جاہل کے نزدیک ہوگا. ہمارا یہ مسلک نہیں ہے. ہمارا مسلک یہ ہے حاضر اللہ کے حبیب اللہ کی توفیق سے جہاں چاہیں آ سکتے ہیں. ناظر اس میں فاعل کا صیغہ ہے. مدینہ منورہ میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مبارک حجرہ میں تشریف فرما ہے اور پورے جہانوں کو یوں دیکھتے ہیں جیسے آپ ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ لیتے. تو یہی کچھ تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا. تو جھگڑا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ سوال اتنا ہے. جو بیچارے نہیں جانتے ان کو کیوں اس عقیدے پہ کہا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے وہ مشرک ہے؟ تو شیخ الحدیث محمد زکریا پہ کیا فتویٰ ہے؟ انصاف والی بات ہے کہ نہیں؟ میری باتوں پہ اعتبار نہیں. میں نے تو پچھلے جمعے بھی اپیل کی تھی یہ کتاب لے جاؤ اس شرط کے ساتھ کہ مجھے واپسی دیں گے، کیونکہ اس سے بہت سارے بندوں کی اصلاح ہونی ہے اللہ کے فضل سے. ممکن ہے کوئی کہے خام خائی سنا رہا ہے. تو میرے بھائی اگر یہ بات جس صفحے سے میں کہہ رہا ہوں جو چھاپا میرے پاس ہے، اگر یہ بات ایسے ہی موجود نہ ہو، میں نے پچھلے جمعہ بھی اعلان کیا تھا مجھے آپ کوئی سزا نہ دیں. میرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ میرا دین کا کام رک جائے، اللہ نہ کرے. میں نے یہ کہا تھا مجھے شہر سے شہر بدر کر دیں. دین کا سارا سٹ کر رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ اور میں کہتا ہوں میری اولاد ساری ہلاک ہو جائے، میرا گھر بار سارا ہلاک ہو جائے، میرا جو بھی جائیداد ہے ساری ہلاک ہو جائے، یہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا میرے دین کا کام رک جائے میرا نقصان ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو دوبارہ سب کچھ آ جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کا تقاضا ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کے صرف عصر کی نماز قضا ہو جائے، فرمایا یہ ایسے ہی ہے، اس سے بھی بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا گھر، اس کے اہل، اس کے عیال سب کچھ ہلاک ہو جائے. فرمایا یہ بھی کچھ نہیں ہے جتنا بڑا نقصان ایک عصر کی نماز قضا ہونے سے. یہ تو حدیث کا تقاضا. اگر یہی ہے اور یقیناً یہی ہے، اردو میں ہے آپ بھی دیکھ سکتے، تو خدارا باز انٹرنیٹ جہاں تک یہ آواز پہنچے مسلمانوں کو بہت سارے کفار کے پہلے ہی فتنے ہمارے سر ہیں. خدارا آپس میں نہ لڑو، خدارا ایک دوسرے کو جھگڑوں اور فسادات کی طرف نہ دھکیلو. جو تمہارے گھر کی کتابیں ہیں یہی تم اگر یہی بات تو اپنے سٹیج پہ سنا دے تو کوئی فتنہ باقی رہے گا؟ جس ذات کو اتنا پتا ہے درود پڑھتا ہے وسلم نہیں پڑھتا تو ان سے پھر چھپا کیا ہے؟ اس ذات سے پھر. اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا ابو سلیمان تجھے نہیں پتا وسلم 4 حروف، یہ وہی روایت چل رہی ہے. واو سین لام میم کتنے حروف ہیں؟ فرمایا کم از کم ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو ہوتی ہیں نا. تو کیوں ہر وقت اپنی 40 نیکیاں جو ہے وہ خراب کر رہا ہے؟ اصلاح کی اصلاح اور محبت کا اظہار فرما دی. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم نصفی علیہ رحمہ صفحہ 818 پہ آ گئے. کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت بڑے بزرگ ہیں، خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت کی تو میں نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام میری طرف توجہ نہیں فرما رہے. بندہ خواب میں دیکھے اور مصطفیٰ کریم توجہ نہ فرمائے بندے کو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ کام کہیں نہ کہیں سے خراب ہے. تو میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تھام کے نا بوسہ دے دیا جلدی. لیکن آپ میری طرف توجہ نہیں فرما رہے. ہاتھ بھی پکڑنے دیا، بوسہ بھی دینے دیا. تو میں نے فوراً عرض کی، جملے غور سے سننے، میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی حدیث کے خدمت گاروں میں سے ادنا سے خادم ہوں، یعنی حدیث پڑھاتے تھے. میں تو آپ کی حدیث پڑھانے والے آپ کے جو نوکر ہیں ان میں سے ادنا سا. اور اگلے جملے
یا رسول اللہ میں اہل سنت ہوں. آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. اہل سنت حمزہ ہا لام سین نون تا ان میں ایک حرف بھی نہ ہو جو چور کی سزا مجھے دیں. یا رسول اللہ میں تو اونچی بولیں اہل سنت ہوں. اور پھر آپ مجھ سے یہ معاملہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ یعنی بتا رہے ہیں کہ بندہ حدیث بھی پڑھاتا ہو اور بندہ بھی اہل سنت ہو تو آپ کا خادم ہی ہوتا ہے. میں کوئی بات عقیدہ بندہ اہل سنت کہنے کا یہ مطلب سرکار کو بھی تو پتہ ہی ہے. لیکن وہ اظہار کر رہے ہیں یہ توجہ نہیں فرمائی جا رہی. میں حدیث بھی پڑھاتا ہوں, میں آپ کے جو دیا ہوا مسلک ہے مسلک اہل سنت کا بندہ بھی ہوں, لیکن توجہ نہیں. تو جناب ابراہیم نسوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرانا شروع ہوتے. سرکار علیہ السلام نے مسکرانا شروع فرمایا اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم نسوی اصل بات یہ ہے تو جب میری ذات پہ درود پڑھتا ہے یا درود لکھتا ہے تو میری ذات پہ سلام نہیں پڑھتا, اس لیے میں توجہ نہیں کر رہا. یہ کیا ہے؟ کتنے واقعے مولانا زکریا نے لکھے ہیں, میں نے تو 3 ذکر کیے ہیں. معلوم ہوا کہ تمہارا اپنا آج سے 60 سے 100 سال پیچھے جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کو, بولو تو صحیح. ہم حدیثیں بخاری سے پڑھیں تو ایک ہی فتویٰ ہوتا ہے, حدیث کی سند میں کلام ہے. بھلے اس چوڑے چمار کو سند کی تمیز ہی نہ ہو کہ سند ہوتی کیا ہے, فوراً جملہ بولنا ہے حدیث ضعیف. پاگل انسان, تو نے سوچا ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آقا کریم کی بات کو تو نے جھوٹا کہہ دیا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور مولانا زکریا نے تبلیغی نصاب میں لکھا ہے, کہا جیسے بندہ حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے نا تو کم از کم رب ایک کی جگہ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور اس کو میں روک ایک چھوٹا سا واقعہ تبلیغی نصاب سے ذکر کر دوں. ایک بندے کا انتقال ہوا تو جنت میں بڑی عالیشان مقام پہ پہنچا ہوا ہے. تو کسی بندے نے پوچھا اتنا اونچا محل کیسے مل گیا؟ تبلیغی نصاب ہے. کہتا ہے میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں. کتنی؟ اور ہر حدیث کے ساتھ میں نے اپنے آقا مولا کی ذات پہ درود و سلام لکھا ہے. اور تجھے نہیں پتا کہ جو ایک بار درود و سلام بھیجے کم از کم رب کی طرف سے 1 کروڑ رحمتیں تو میرے اوپر درود کی وجہ سے آ چکی ہے, اور رب کی رحمت تو اتنی بڑی ہے بخشش کے لیے ایک ہی کافی ہے. ابھی پوچھتا ہے یہاں کیسے پہنچا؟ تبلیغی نصاب میں لکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ نظام کیا ہے اور لوگ کس طرح پیش کر رہے ہیں دین. ہم تو ان کو گزارش کر رہے ہیں جو حق ہے وہی لوگوں تک پہنچایا جائے, جو شروع سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. شروع سے غور کریں, انہوں نے نہیں دیکھا تھا جب آج سے کوئی 11 سال پہلے یہاں درس حدیث کا سلسلہ شروع ہوا, اپنے بندے مخالف ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے جو شروع سے چل رہے؟ بولو تو صحیح, کیوں ہوئے تھے؟ وہ 2 نمبری پہ تھے. اور حدیث تو پھر میں نے کہا ہم ضد پہ نہیں ہیں, میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. ہم ضد پہ, ہم تو صرف اس کو مانتے ہیں جو شریعت میں آ جاتا ہے. ہم نے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا تھا اللہ کی توفیق سے کہ اپنے ہی مسلک کے بندے ہمارے خلاف بول رہے ہیں. بس دعا ہی کرتے رہے کہ یا اللہ ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کو حق کی توفیق عطا فرما دے. اور ایک تعداد ہے آج جن کو سمجھ آ چکی ہے, تو تم بھی یہی کام کرو نا, تم بھی یہی کام کرو. تم کہتے جو مدرسے والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے ان سے معافیاں مانگو. تم کہو جو جمعہ جن کو پڑھاتے رہے اتنے سال سے آج تک یہ کہتے رہے, آج یہ کہیں تو وہ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے, ان سے معافی مانگو کہ آج تک ہم نے تمہارے ساتھ غداری کی ہے.
اصل مذہب اور اصل مسلک تو یہ ہے جو ہمارے اپنے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں کہیں گے تمہیں بلکہ تمہارا شکریہ ادا کریں گے کہ چلو مرنے سے پہلے اصلاح تو ہو گئی ہے. چلو مرنے سے پہلے یقین جانے. تم بھی ان کو کہو ہم معذرت کرتے ہیں, آج تک ہم نے وہی چلایا جس طرح چل رہا تھا, حق تم سے چھپایا. ابھی موقع ہے, لیکن قیامت کے دن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اس دن رونے سے بھی کچھ نہیں بنے گا. آج حق بیان کرو. روزی رب نے دینی ہے. نہ جمعہ کے نمازی دے سکتے ہیں, نہ مسجد مدرسہ کی انتظامیہ دے سکتی ہے, نہ جس محلے میں آپ کام کر رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں. روزی سب کو. حق بیان کرو, رب تمہارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ رب کی رحمت ہے پھر پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ پھر کون اس کا کچھ کر سکتا ہے؟ کون اس کا کچھ؟ کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. کوئی بندہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اب آپ غور کریں, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنے والا کم از کم فی حرف کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھے تو رب کتنی بار؟ 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے, 10 درجے بلند فرماتا ہے, اور اس کے کم از کم 10 گناہ مٹا دیتا ہے. حساب تو لگائیں آپ روزانہ کا, اگر زیادہ نہیں 500 بار بھی پڑھتے, لیکن معمول بنانا پڑے گا. ایسے نہیں کام چلے گا. معمول. تبلیغی نصاب میں مولانا محمد زکریا لکھتے ہیں, صفحہ نمبر 809. 800 کہتے ہیں منہاج الحسنات میں ابن فاکہانی علیہ الرحمہ کی کتاب فجر منیر سے نقل کیا ہے. کتنی سند ذکر کی ہے مولانا زکریا نے, کہ ایک بزرگ جو واقعی نیک بندے تھے, جو واقعی, انہوں نے اپنے ساتھ گزرا ہوا ایک قصہ سنایا. کہتے ہیں میں ایک جہاز میں تھا, جہاز سمندر میں تھا, اس پہ کافی سارے مسلمان سوار تھے, کافی سارے مسلمان سوار تھے. غور کریں, یہ بھی ایک خیر خواہی تھی میں نے کر لی. غور کریں, اب توجہ کریں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتا ہے جہاز سمندر میں, بحری جہاز, میں اس سمندر میں, کثیر تعداد مسلمانوں کی سمندر میں, اسی جہاز میں, اور اس کے اوپر کافی سارا تاجروں کا ساز و سامان. حال یہ ہوا کہ جہاز ڈوبنے لگا. مولانا محمد زکریا, آج اگر آپ کہیں نا المدد یا رسول اللہ تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ مشرک ہے. میں نے کہا مولانا زکریا پہ بھی یہی فتویٰ جائے گا, قاسم ننوتوی پہ بھی یہی فتویٰ جائے گا. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اس جہاں میں قاسم بیچارے کا آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے قصائد میں لکھا, اور یہ صفحہ 809 سے میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں یہ بزرگ صالح موسیٰ جن کا نام ہے, ادھر جو لکھا ہوا, کہتے ہیں جی این اس حالت میں کہ جب ہر بندے کو سامنے کیا نظر آ رہی ہے, اونچی بولے, سامان بھی غرق ہونے والا ہے, خود بھی موت کے منہ میں. سچ بتانا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو نا یار. اب جن کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, اگر یہ ہوتے اس کے امتی تو سارے ہی غرق ہو چکے ہوتے. اب آگے سنو, ہم تو اس نبی کے امتی ہیں, تم دیوار کے پار کی بات کرتے ہو, ہمارے نبی کو تو عرش کے پار کی باتوں کا بھی پتہ ہے. تم تو دیوار کے پار کی باتوں کی بات کرتے ہو. آؤ نا سیاستہ سے, اور اس سے پہلے اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے نشر الطیب, صفحہ 5 پہلی فصل, بڑی طویل حدیث کے اندر لکھتے ہیں کہ حوریں رسول اللہ کے نور کے فیض سے حصہ لے کے پیدا کی گئی ہیں. اشرف علی تھانوی نے لکھا. اب حور جو مصطفیٰ کے نور سے حصہ لے کے پیدا کی گئی, جب دنیا میں کسی شوہر کو اس کی بیوی جامع ترمذی کی حدیث سیاستہ سے اس کی بیوی ستاتی ہے تو جنت میں بیٹھی حور یہاں سے اتنی دور تک سن لیتی ہے. بولو تو صحیح نا, ان کے فیض سے پیدا ہوئی حور سن لے.
عرش کی فرش کی باتیں عرش سے آگے جنت میں بیٹھی سنتی ہے، اور وہاں سے اور ہر ایک زمانے سے سنتی ہے، ہر زبان کو سمجھتی ہے۔ اور آگے سے آقا کریم نے فرمایا، وہ کہتی ہے یہ تیرے پاس مہمان ہے، اس کو تنگ نہ کر، یہ تو جنت میں میرا شوہر ہونے والا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہونے والا، ان کے نبی کو کل کا پتہ نہیں، اور مصطفیٰ کریم جو ہیں ان کے نور سے بنی حوروں کو قیامت کے بعد کا بھی پتہ ہے، یہی بندہ میرا شوہر بننے والا ہے۔ اندازہ لگا۔ اب وہ کہتے ہیں جی سب کو سر پہ مشکل کھڑی ہو گئی، سب کے سر پہ مشکل، این اس حال میں مجھے غنودگی طاری ہوتی ہے، طاری ہوتی ہے یا طاری کرائی گئی۔ اب ظاہر ہے وہ مصطفیٰ کے امتی جو تھے، یہاں یہ لکھا ہے کہ مجھ کو غنودگی سی ہوئی، باقی کس نے کرائی یہ پھر دل والے جانتے ہیں۔ این اسی حالت میں مصطفیٰ کریم میرے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ ہم یہی روایات اپنی کتب سے ذکر کریں تو من گھڑت، اور تبلیغی نصاب سے ذکر کریں تو پتہ نہیں اب کیا فتویٰ لگے گا۔ کہتے ہیں صفحہ 809 پہ مصطفیٰ کریم نے کرم فرمایا، پورا جہاز سینکڑوں کا مجمع مشکل میں پھنسا پڑا ہے، رب بھی تو دیکھ رہا تھا۔ جبریل کو نہیں بھیجا جا سکتا تھا جائیے ان کے جہاز کو اٹھائیے اور کنارے لگا دیجئے؟ نہیں لگا۔ فرمایا پتہ چلے میرا نائب اتم کس مقصد کے لیے آیا ہے، میرا مظہر اتم کس مقصد کے لیے آیا ہے، مخلوق خدا کو پتہ چلے۔ اچھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہو تو رب کی طرف سے ہی رہا، سرکار ہی اگر آئے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہی آئے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ہی آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، فرمایا او میرے غلام ان سب کو کہو یہ درود پڑھو، مشکل دور ہو جائے گی۔ مشکل 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کہتے جی میری آنکھ کھلی، ہم نے درود شروع کر دیا، جو درود سرکار نے ہمیں تعلیم فرمایا، خواب میں بتایا اور یاد بھی کرا دیا۔ مزے کی بات یہ ہے، کہتے ابھی 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا، 1000 کا آرڈر تھا، ابھی 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ حالت پتہ کیا ہو گئی؟ حالت ہوگی بعد الممات، ہم موت کے بعد پھر زندہ ہوگا، ہم موت کے بعد پھر ہمیں نجات مل گئی۔ اور کہتے درود یہ تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی درجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات۔ یہ درود حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا، تو جن کی ذات پہ درود پڑھنے میں اتنی جانوں کی مشکل جو بنی سی ساری دور ہو گئی ہے، ذات مصطفیٰ کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے، لیکن اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اب لگاؤ فتویٰ ان پہ، اگر نہیں لگتا تو پھر میرے مسلک کی جان بھی چھوڑ دو، پھر سنیوں پہ بھی فتویٰ نہ لگایا کرو، سنیوں پہ بھی فتویٰ نہ لگایا کرو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں نے پچھلے جمعے بھی اپیل کی تھی، اب پھر کر رہا ہوں تھوڑے انداز کو تبدیل کر کے۔ غور کریں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر ہے، کہتے ہیں علامہ فضائل درود و سلام کا صفحہ لیں تو 9 ہے، اگر پوری کتاب کے حساب سے لیں تو 719 ہے، 700۔ علامہ سخاوی نے امام زین العابدین سے نقل کیا، مولانا زکریا امام زین کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا یہ اہل سنت ہونے کی علامت و نشانی ہے۔ یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی سنی ہونے کی علامت ہے۔ کیا ہونے کی علامت ہے؟ سنی ہونے کی علامت ہے۔ اب اسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا کیسے چاہیے؟ درود و سلام
پڑھنا کیسے چاہیے ذرا غور کیجئے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر درود و سلام کن الفاظ سے پڑھنا چاہیے؟ اب اسی بندے سے آپ کو میں کوئی پڑھنا چاہے اس کو میں دکھا سکتا ہوں. کہتے ہیں صفحہ 735 پر، اسی لیے بندے کے خیال میں ہے. بندے سے مراد کون ہوں گے؟ کتاب کے مصنف شیخ الحدیث مولانا محمد ہے. اسی لیے مولانا محمد زکریا کے خیال میں ہے کہ ہر جگہ یہ جملے ہیں. کوئی کہے نا کہ اس سے مراد روضہ رسول ہوگا، جملے ہیں ہر جگہ. ہر سرکار پر درود جب بھی بھیجو نا تو درود بھی ہو سلام بھی ہو. کیا کیا ہو؟ اے مولانا زکریا آپ بتائیں وہ کیسے بنتا ہے؟ اب وہ جملے مولانا زکریا نے لکھے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آئیے دیکھ لیجیے، پڑھیں کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھ، ابھی دیکھنا چاہیں ابھی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے جمعہ کے بعد دیکھ. الصلاۃ والسلام علیک. اور آج سب سے بڑا فتنہ لوگوں نے اسی سیغے پہ ڈال رکھا ہے. کہتے ہیں جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے وہ کون ہے؟ بولو کچھ نہیں ہوتا. اور یار اونچی بولو. لوگ کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے وہ. میں نے کہا مولانا زکریا پہ بھی فتویٰ لگا اور انٹرنیٹ پہ ایک چھوٹا سا کلپ بھیج جس پہ لکھا ہو تبلیغی نصاب کا مصنف شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مشرک تھا، بدعتی تھا، جہنمی تھا، کافر تھا. میں مان لوں گا کہ تیرا فتویٰ ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ورنہ وہ کون سا مذہب ہے؟ اس پلر کے ساتھ ہو تو فتویٰ اور، اس پلر کے پاس پہنچو تو فتویٰ اور، باہر پہنچو تو فتویٰ اور، 60 سال پہلے فتویٰ اور، 60 سال بعد میں فتویٰ اور. یہ مذہب نہیں ہو سکتا، تماشا ہو سکتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہیں جی وہ تو مر گیا. تو میں نے کہا جو زندہ ہے اسی کی زبانی سن لے. شاید کسی کو اس کے اندر تصویر نظر آ رہی ہو. میں نے کہا جو زندہ ہے طارق جمیل، یہ تو زندہ ہے، تیرے زمانے کا ہے، اس کی زبانی سن. اگر یہی درود و سلام یہ پڑھے تو میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں امت کو فتنوں میں نہ دھکیلو، امت کو فتنوں میں نہ دھکیلو، مصطفیٰ کریم کی ناراضگی نہ خریدو، اپنے حبیب سے محبت والا عقیدہ رکھو اور دوسروں کو بھی کہو ہر جگہ سے بلند آواز سے پڑھا جائے. سنیے سنیے سنیے. تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام. ویڈیو ہے، آڈیو ہو ممکن ہے. خدا کے بندو، امت کو پہلے بہت سارے فتنوں کا سامنا ہے جو کفار کی طرف سے. کلمہ گو ہو کے پھر امت کو فتنوں میں دھکیلنا، میں سمجھتا ہوں یہ رب رسول کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے. کیونکہ اللہ کریم کو فتنہ فساد پسند ہے. والفتنۃ اشد من القتل، قرآن ہے. فرمایا قتل سے بھی بڑا ظلم ہے فتنہ برپا کرنا. واللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد والوں سے محبت نہیں فرماتا. بتاؤ تمہاری کتابوں میں یہی صلاۃ و سلام، تمہارے سٹیجوں پہ ممبر و محراب کی زینت بننے والوں میں سے ایک مشہور و معروف بندے کی زبان پہ یہی صلاۃ و سلام. اب لگا طارق جمیل پہ فتویٰ کہ یہ مشرک ہے. میں تجھے ویڈیو کلپ دیتا ہوں، طارق جمیل کو جا کے دکھا لے، وہ تو زندہ ہے. کوئی کہے جی 2 نمبر یہ، اس کو جا کے دکھا کہ آپ نے یہ پڑھا ہے، اس کو ماننا پڑے گا ہاں میں نے پڑھا ہے. بات وہی ہے، میں نے کہا اس پلر کے پاس فتویٰ اور اس کے پاس غریب مر جائیں. طارق جمیل کی سن لو.
غریب مر جائیں تو جنازے کے بعد دعا بدعت بھی ہے، حرام بھی ہے. پوری دنیا نے دیکھا اور ابھی تک انٹرنیٹ پہ وہ کلپ موجود ہے. غریب مر جائے تو فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت. اور اگر نواز شریف کی بیوی مری تھی، نواز شریف کی بیوی مر جائے تو طارق جمیل کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، بتایا جائے امیروں کے لیے دین اور ہے، دعا کے بارے میں غریبوں کے لیے اور ہے. ورنہ دو نمبریاں چھوڑو، امت کو فتنے میں مت دھکیلو. مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں، تم کہتے ہو مشرک ہو گئے. مسلمان اللہ سے دعا کر رہے ہیں ایک مسلمان کی بخشش کی، تم کہتے ہو بدعتی ہو گئے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ہے، فرمایا جب بھی جس ٹائم بھی دعا کرو اجیبو، میں رب کو سوتا تھوڑی ہوں، میں تو ہر ٹائم ہی قبول فرما لیتا ہوں. اگر یہ شرک اور بدعت ہے تو طارق جمیل زندہ ہے، کیوں نواز شریف کی بیوی کے جنازے کے بعد دعا مانگی ہے؟ حالانکہ میڈیا کے ذریعے پورا ورلڈ دیکھ رہا تھا جنازے کو. آج بھی کلپس موجود ہیں. خدا را ان کا ساتھ دو جو 1400 سال پہلے تھے، آج بھی وہیں کھڑے ہیں. آج بھی نہ ان کا نام بدلتا ہے نہ ان کا کام بدلتا ہے. ہر جگہ ایک ہی سسٹم ہے کہ اللہ کے بعد بس ذات مصطفیٰ ہے. اللہ وحدہ، اللہ کا کوئی شریک نہ تھا نہ ہے نہ کبھی. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے کائنات کا بدترین مشرک، کائنات کا بدترین. سارے نبی اور رسول اللہ کے محتاج، اللہ کے، اور وہ اپنے انبیاء اور رسول کو پاور اور طاقت عطا فرماتا ہے، پاور اور طاقت عطا فرماتا ہے. دعا کرتے ہیں جس مقصد کے لیے اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ چلو کسی کی اصلاح ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ فتنہ کسی حد تک رک جائے. ظاہر ہے جتنے جو کہ ہم ہیں، ہم نے تو صرف اتنا ہی کرنا ہے نا جی، اپنی ذمہ داری تو ہم پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. الصلاة